حضرت ابو عبیدہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا۔ اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ سے کہا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا اگر دیر ہو گئی تو۔ جن مؤرخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق جا پہنچا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ۔ اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت۔ مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا، اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد نے کہا، مجھے رسول اللہ کے امیر الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان بن ابن الولید اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر چکا ہے۔ مؤرخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن الولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخ میں ایسے تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد تاریخ میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد نے برہنہ مجاہد زرار ابن الازور کو ساتھ لیا اور ان کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور زرار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے۔ پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ حضرت عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا۔ مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دے رہے تھے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی برق رفتاری سے ابو القدس پہنچے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد نے حکم دیا کہ ان کے سوار تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیں۔ سب نے بلند آواز سے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ اس کے بعد خالد نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔
اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا اسے تو وہ باقی ساری عمر بھول ہی نہیں سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھکے ہوئے تھے، ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار ابن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود، زرہ اور قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کھچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ مارکا خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد نے اپنے جسم زخمی کرا کے ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ حضرت عمر کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کاروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور حضرت خالد نے کیا کارنامہ کیا۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد ابن الولید کی بے تحاشا تعریف کی اس خط میں جو انہوں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلاً لکھا تھا۔